تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ ارے درود و سلام سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وہ جانے ہیں آپ؟ صرف اتنا آیت سنیں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ مومنو تم یہ خوب پڑھو، مومنوں سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے سے پہلے ایک کام کرتا ہے، تب جا کے درود پڑھتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے محبت۔ یہ محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، محبت کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اگر محبت نہیں تو درود نہیں۔ درود پڑھنے کے دو ٹائپ مسلمان ہوتے ہیں، ایک بغیر محبت کے پڑھتا ہے، ایک محبت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور اللہ کی سنت وہی ادا کر رہا ہے جو محبت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ درود درود ہے، یہ درود بے درود ہے، محبت ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ پہلے محبت کیا، محبوب بنایا، خود محب بنا، بعد میں محبوب پر درود پڑھا۔ فرشتے بھی درود پڑھے، یہ اکڑنے والا ابلیس اکڑ کے کھڑا ہو گیا نبی کے سامنے، میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کے سامنے، میں اچھا ہوں، یہ نیچے ہے، میں افضل ہوں، یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ فرشتے سجدہ کر لیے، تو کیا پڑھا؟ محبت پہلے ہے، محبت کے بعد درود ہے۔ اور اللہ کی محبت، اللہ کا عشق ذاتی ہے، بندی کی محبت، بندے کا عشق عطائی ہے۔ تو اللہ نے عطا بھی کیا، عطا کر کے فرمایا کہ تو بھی محبت کر، تیرا امتحان اسی میں ہے، دیکھ میں کیسے کرتا ہوں تو بھی کر۔ اب بندہ محبت کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے، عطائی محبت بندے کی، مگر یہ محبت بڑے کام کی چیز ہے۔ جب تک محبت نہیں کچھ بھی نہیں، محبت ہی سے سب کچھ ملتا ہے۔ محبت جب ہوتی ہے کسی سے، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، تم فرما دو میرے بندوں سے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب معترض اعتراض کرنے والا کہے گا اللہ نے اتباع کرنے کے لیے کہا ہے، اتباع پیروی کرنے کے لیے کہا ہے، محبت نہیں، محبت نہیں۔ عقل کے اندھے اتباع بعد میں ہوتی ہے، محبت پہلے ہوتی ہے، عشق پہلے ہوتا ہے، فرما برداری بعد میں ہوتی ہے۔ عشق نہیں تو اتباع نہیں، محبت نہیں تو پیروی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے محبت ہوئی، بعد میں اتباع شروع ہوئی۔ فاروق اعظم آئے کہ تلوار لے کے، نظروں سے نظریں ملی، دو نظریں چار ہوئی، تلوار ہاتھ سے نیچے گری، پہلے محبت بعد میں اتباع ہوئی۔ یہ اتباع جو ہے یہ محبت اتباع کراتی ہے، پیروی کراتی ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ میلاد کے دن سچی توبہ کر کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے کمر باندھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج کے بعد میری لائف چینج ہو جائے گی، زندگی چینج ہو جائے گی، آج کے بعد میں سچی توبہ کروں گا، کیونکہ یہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے، نبی کی آمد کے صدقے میں اللہ مجھے توفیق دے گا، میں پورے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ یہ سوچ کر سچا امتی، سچا نبی کا عاشق، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا عمل پیرا بن جاتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ اب مرید بنتے ہیں، مرید بننے کے بعد پیر سے محبت ہوتی ہے، اور محبت ہونے کے بعد پیر کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیتا ہے وہ ساری لسٹ لے جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری پیر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے یہ کس کا نام لایا، کیوں لایا؟ پیر فرماتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، یہ تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ محبت ایسے ہی نہیں ملتی، یہ بھی گاڈ گفٹ ہے۔ اب پیر جو ہوتے ہیں مرید ہاتھ دینے کے بعد اس کا نام لے جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں لایا، کس کا نام لایا؟ پیر کہتے ہیں یہ اللہ یہ بندہ تیرا تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیے، نکل چلے تو کام کرنا۔ اس لیے بہت سے ایک پیر کے مرید ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیا، ناپسند کر دیا، اس لیے بھٹکتی آتما کی طرح پھر رہے ہیں۔ اب پیر لے کے نام لے جانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہاں وہ جو ریجیکٹ کیے ایک بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا حاجی تھا، بڑا پیسے والا تھا، ویسے کا نام ویسا آ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ نام پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں مرشد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ناپسند کر دیا، مجھے پسند نہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ایک ان پڑھ گوار آیا، خلوص نیت سے بسم اللہ کہنے والا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، آ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، محبت بہت دل میں تھی، اس کا نام پیش کیے تو اللہ نے فرمایا ہاں اس کو ہم محبت کریں گے۔ اب اس سے محبت ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر لیتا ہے بندے کو، وہ قبول فرماتا ہے، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ محبت، یہ محبت جب اللہ سے بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس پر آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آزمائش شروع ہونے کے بعد اس وقت بندہ بہک جاتا ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ اگر بیوی اس معاملے میں ہے تو شوہر کہتا ہے دیوانی تجھے کیا ہو گیا، پہلے کی طرح تو مجھے دیکھتی نہیں، بات کرتی نہیں، میرے پاس آتی نہیں، بس دیوانی کی طرح رہتی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ اگر شوہر اس لائن میں ہے تو بیوی کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، بچوں کا خیال نہیں، گھر کا خیال نہیں، دیوانی ہو گئے ہو۔ ماں باپ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، بار بار خانقاہ کو جاتا ہے، کیا سیکھ کے آتا ہے؟ ارے محبت خدا سے ہو گئی ہے تو آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ خدا سے محبت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور مرشد کا کام تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، مولا تیرا بندہ تجھ سے محبت کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میرا کام پیش کرنا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے تجھے معلوم ہے تو بھی مجھ سے محبت کیا ہے، تو پیر بنا ہے، تیری مرضی، اب اس پر بھی آزمائش آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، تو اپنے سب دشمن بن جائیں گے، دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ یہ آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے، اس میں بندہ استقامت کے ساتھ ہونا چاہیے۔